نرسری کے وسائل پارٹ 1۔ دوسرے اداروں کی طرح نرسری انڈسٹری کو بھی کچھ نہ کچھ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہی وسائل کی بنا پر ہی پودوں کی تیاری کی جاتی ہے۔ جتنے وسائل اچھے ہوں گے اور ان کا استعمال اچھا کیا گیا ہوگا، اتنے ہی پودے صحت مند اور تندرست ہوں گے اور اتنی ہی ان کی خوبصورتی زیادہ ہوگی۔ ان وسائل کو نرسری کی انڈسٹری میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آئیے اب ان وسائل کا چیدہ ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ وسائل کون کون سے ہیں اور ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ زمین۔ پودوں کی نرسری کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز یا وسیلہ وہ زمین ہے، جس کے بغیر نرسری تو کیا کوئی بھی پودا یا کوئی بھی فصل نہیں ہو سکتی۔ زمین میں موجود مٹی کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے لیے مٹی کے نمونہ جات لینے چاہئیں اور ان نمونہ جات کو لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ مٹی کس نوعیت کی ہے اور اس کی مزید بہتری کس طرح کی جا سکتی ہے۔ یعنی مٹی ہلکی ہے، سخت ہے یا بھربری دانے دار ہے یا نرم ہے۔ لیکن سب سے اہم بات مٹی کا زرخیز ہونا بہت ضروری ہے۔ زرخیز مٹی ہوگی تو ایک اچھا اور صحت مند پودا پیدا کرے گی۔ ایک اچھی مٹی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مٹی نرم اور دانے دار ہوتی ہے، اور ایسی مٹی جس کی پی ایچ 6.5 سے 7.5 ہو۔ اس طرح ایسی مٹی جو بھاری ہو، ریتلی ہو اور جس کی پی ایچ 8 سے زیادہ ہو، اس سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی مٹی فائدے کی بجائے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی زمین کو نرسری کے لیے منتخب کیا جائے جو ہر لحاظ سے صحت مند اور زرخیز ہو تاکہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کیا جائے۔ آب پاشی کی سہولتیں۔ نرسری کے لیے زمین زرخیز کے انتخاب کے بعد جو سب سے اہم وسیلہ یا سہولت ہوتی ہے وہ ہے پانی کی سیرابی کا انتظام یا آب پاشی کا انتظام۔ نرسری کی انڈسٹری میں پانی کی سیرابی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جب بھی نئے پودوں کی بوائی کی جاتی ہے یا پنیریاں لگائی جاتی ہیں تو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس موقع پر اگر پانی زمین کو نہ دیا جائے تو بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ پانی نہ دینے کی وجہ سے نئے پودے اگ نہیں پائیں گے اور نہ ہی پنیریاں پھوٹ پائیں گی۔ لیکن اس بات کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو پانی پودوں کو دیا جا رہا ہو وہ میٹھا ہونا چاہیے۔ اس میں نمکیات اور دیگر منرلز اتنے ہی ہونے چاہیے جتنے کہ زمین کے لیے فائدہ مند ہوں۔ لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ کھارا پانی یا زیادہ نمکیات والا پانی زمین میں ہرگز نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ پانی زمین کو دے دیا جائے تو یہ پانی زمین میں کلر شور پیدا کرتا ہے، جس سے زمین بنجر اور ناکارہ ہونے کا اندیشہ یا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ زمین کو اچھا، میٹھا اور مناسب نمکیات والا پانی دیا جائے تاکہ زمین سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ تربیت یافتہ لیبر۔ نرسری کے لیے تیسرا اہم ذریعہ یا وسیلہ تربیت یافتہ لیبر کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ تربیت یافتہ لیبر ہی ایک اچھا وسیلہ یا عنصر ہے جو نرسری کے لیے نہ صرف تمام کام کو مینٹین کرتا ہے بلکہ نرسری کے تمام لوازمات کو بھی پورا کرتا ہے۔ تربیت یافتہ لیبر نرسری کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ تربیت یافتہ لیبر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے۔ تربیت یافتہ لیبر ہی پودوں کو وقت پر پانی دیتی ہے، پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتی ہے اور پودوں میں پائی جانے والی بیماریوں کو سمجھتی ہے، اور ان بیماریوں سے بچاؤ کی کیا تدابیر اختیار کرنی ہے، ان سب کا انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں ایک تربیت یافتہ لیبر کو ہی معلوم ہوتی ہیں، اس لیے تربیت یافتہ لیبر ہی ایک کامیاب نرسری انڈسٹری کی ضامن ہے۔ بجلی۔
بجلی بھی نرسری کے لیے ایک اہم ذریعہ اور وسیلہ ہے، کیونکہ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں بجلی کی اشد ضرورت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہر کام کا انحصار بجلی پر ہے۔ اس لیے نرسری کے میدان میں بھی بجلی ایک اہم عنصر بن چکا ہے۔ بجلی کے آنے سے اس میدان میں ہی نہیں بلکہ ہر کام کرنے میں آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ نرسری کے پودوں کو جب بھی پانی دینا ہوتا ہے تو یہ پانی موٹروں اور ٹربائنوں کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ یہ موٹریں اور ٹربائنیں بجلی سے ہی چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی مشینری آ چکی ہے جو بجلی سے چلتی ہے۔ ٹرانسپورٹ اور سڑکیں۔ نرسری کے تھوک و پرچون سیل پوائنٹ سڑکوں کے قریب واقع ہونے چاہئیں تاکہ ٹرانسپورٹ بھی فوری ہی میسر ہو سکے۔ ٹرانسپورٹ اور سڑکیں بھی آج کے دور میں ایک بہت اہم عنصر بن چکا ہے۔ ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کے ذریعے ہی تیار شدہ پودوں کی ترسیل کرنے میں آسانی پیدا ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے پودے ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ اگر ٹرانسپورٹ اور سڑکیں نہ ہوں تو پودوں کی ترسیل اور منتقلی تقریباً ناممکن ہو جائے۔